آج کا جو ان کا یہ جو بچوں کا جو ہے جو چیپٹر ہے اٹ از اباؤٹ ڈائلاگ بٹوین ڈائمنڈ اینڈ کول. کولا اور ہیرے کے درمیان ایک مکالمہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری ٹریڈیشن کے اندر، ہماری شاعری کے اندر جو بھی کوئی چیز یا جو کہتے ہیں نا ایک ڈائیڈیکٹک پوئٹری جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے پوئٹری کا، تو علامہ کی شاعری جو ہے وہ مقصد والی شاعری ہے. وہ مطلب کہ اٹس ناٹ لٹریچر فار دا سیک آف لٹریچر. سمجھیں نا آپ؟ تو ہماری ٹریڈیشن کے اندر اس چیز کو حکایتوں سے جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے جب وہ کوئی نقطہ یا کس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ سکھانی ہوتی ہے. اینڈ ہمارے یہ جتنے بھی اپنا یہ بڑے بڑے جو ہمارے مسلم ٹریڈیشن میں جو شعراء ہیں، جس میں رومی، اقبال، عطار اینڈ سنائی اینڈ آل دیز پیپل، حافظ کیا اپنا یہ جو ہے خیام تو نہیں اتنا، لیکن وہ فردوسی وغیرہ، یہ حکایتوں سے آپ کو سکھاتے ہیں کوئی نقطہ سمجھانے کے لیے، جس کے اندر پھر وہ سمبلزم بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح شاہین کا سمبل جو ہے یا ایک لالے کا سمبل جو ہے وہ علامہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نقطہ جو آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے جو ہے اس نقطے کو آپ کو سمجھایا جائے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اسے. تو میں یہی ان کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ اقبال کو سیکھتے ہیں آپ لوگ آ کے، تو آپ ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ سیکھیں گے. آپ ہسٹری بھی سیکھیں گے، آپ اسلام بھی سیکھیں گے، آپ اسلامک تھیولوجی، قرآن، توحید، رسالت، تصوف، اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، فلسفہ، سائیکالوجی اینڈ فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ سائیکالوجی آگے بیچ میں، یہ ساری، اینڈ ایون ہز ویوز اباؤٹ اکنامکس. یس. اور وہ تزکیہ نفس جس کو ہم وہ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا اسی چیز میں گندھا ہوا ہے. اینڈ اس کی بنیاد جو ہے ساری اقبال کی ٹوٹل فکر کی جو ہے it is based on توحید and the finality of prophethood. سو اس چیز کے اندر جو ہے جو میں آپ چاہوں گا کہ میں آپ کو شروع کرانے سے پہلے سب سے پہلے جو آپ کو جو چیز جو سیکھنے والی ہے دیٹ از توحید اینڈ ہاؤ دا پروفٹ taught us توحید اینڈ ہاؤ ٹو فالو اٹ. تو دیٹ از آئی تھنک کہ ایک لیکچر جو شاید نیکسٹ سیٹرڈے، ہاں وہ اس دن وہ کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی کی بیسس کے اوپر آپ کو آگے بھی سمجھ میں آئے گا. ادروائز دین یو ول بی لاسٹ. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو انہوں نے پوائنٹ یہ کیا میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہمارے جو آپ کی جنریشن کے جو ایک دو میجر ایشوز ہیں، ایک تو آئیڈینٹی کرائسس ہے آپ کا، اینڈ دی ادر تھنگ از کہ آپ کو یہ کنفیوز کر دیجیے پاکستان کی جو ہے ہماری ایگزسٹنس کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے، تو کس بیسس کے اوپر ہم یہ ملک بن گیا. اب آپ کے جو پروپیگنڈاز چل رہے ہیں اس وقت ان ویریس یونیورسٹیز، وہ خاص طور پہ جو آپ کی جو زیادہ جو ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ بھی پاکستان کیوں بنا، غلط بن گیا، تو ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم اکٹھے ہوتے، فلانا ہوتا تو ڈھمکانا ہوتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی میں ہی ریڈریس ہوتی ہیں کہ جو علامہ آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے ان کا وہ توحید کا وہی آپ کی بنیاد ہے. لیکن یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کہ ایک تقلیدی سوچ ہوتی ہے، جو تقلیدی سوچ وہ ہوتی ہے جس کو ہم بلائنڈ فالوئنگ کہتے ہیں، کہ کیونکہ وہ 1000 سال پہلے وہ کسی اسکالر نے، ریلیجس اسکالر نے یہ بات کر دی، کسی صوفی نے یہ بات کر دی، تو وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے وہ. سو دیٹ از لائک بلائنڈ فالوئنگ.
اینڈ سم ٹائمز جو ہے وہ جو آپ بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو انجنکشن ہوتا ہے وہ جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہوتا ہے اٹ از اوکے فار دا ٹائم، اٹ واز اوکے فار دا ٹائم جس وقت انہوں نے وہ اس کو وہ کیا تھا، لیکن آنے والے وقت کے اندر اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. سو یہ چیز بھی آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ کی جو سوچ ہے وہ اجتہادی ہے. اجتہاد از لائک جو از بیسڈ آن دس ورس آف دا قرآن کہ ہم کوشش کرنے والوں کو نئے راستے دکھاتے ہیں. یہ تو جد و جہد جو ہے وہ اجتہاد سے ہی غالباً جو ہے وہ ریٹ ہے، اس کا بھی مطلب ہے کوشش کرنا، تو اجتہاد کا مطلب بھی جو کوشش. لیکن اجتہاد کو آپ وہ اس طرح دیکھیں کہ ایک تقلیدی یا بالکل جو ہے وہ پچھلی قسم کی جو ہے اپروچ وہ آپ وہ فالو کریں اور اس کو اسے دائیں بائیں نہ ہو. اور دوسری اپروچ جو ہے جس کو اجتہادی کہتے ہیں دیٹ از آپ وہ کہیں اس کو سمجھیں کہ اٹس دا ریکنسٹرکٹیو اپروچ، اٹ از دا ریکنسٹرکٹیو انٹرپریٹیشن آف اسلام. آپ کو جو یہ نوجوانوں کو ایک مسئلہ بھی یہ آتا ہے نا کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ آپ قرآن کو ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. مطلب دیکھیں یہاں پر آپ یو کین آسک آل ٹائپس آف کویشچن، یہاں پہ کوئی پابندی یا کس قسم کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جب تک آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال یا ایسا کوئی مسئلہ جو چونکہ پھنسا ہوا ہے اس کو آپ ریزالو نہیں کریں گے تو آپ آگے کی بنیاد جو ہے وہ غلط چیز پہ کھڑا کر دیں گے آپ اس کو. سو یو ہیو ٹو آسک اینڈ آئی ڈونٹ نو سم ٹائمز کوئی سیٹسفیکٹری آنسر کسی کو نہیں ملتا ہر کو مرضی کے مطابق، بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ از. سو یہ ہے سلسلہ. یہ آپ کو جو علامہ کے بڑے اسپیسیفک نظریات ہیں آرٹ اور فائن آرٹس کے بارے میں، اینڈ وہ بھی آپ وہ دیکھیں گے. مطلب کہ وہ آبویسلی دا ورلڈ ڈز ناٹ ایڈہیئر ٹو وہ علامہ کا تو بالکل ہی ایک جو ہے وہ کانسیپٹ یہ کہ آپ فائن آرٹس کے تھرو ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو رینیسانس یا ان کا وہ ریسرجنس جو ہے وہ کم بیک ان کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن ان کا جو نظریہ وہ صرف آرٹ کا جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک بہت ہی یونی ڈائمینشنل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آرٹ آپ کی شخصیت کو بلڈ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب فارغ ہے. یا جو آپ کے اندر وہ موت کا پیغام آپ کو آرٹ میں سارا کچھ آ جاتا ہے، پوئٹری، لٹریچر اینڈ یہ میوزک اینڈ پینٹنگ اینڈ اسکلپچر اینڈ آرکیٹیکچر اینڈ یہ جو ہیومن وائس ہوتی ہے یہ سارا کچھ آرٹ کے اندر ہی آتا ہے، یہ جتنے ویژولز ہیں. سو کیونکہ ان کا وہ مقصد تھا کہ انسان کی تعمیر کرنا ہے، تو پھر ایسی جو بھی چیز علامہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو کہ انسان کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ ہنڈرنس بنتی ہے یا اس کو ڈپریشن یا اس کو مایوسی اور نا امیدی کی طرف اس کو لے کے جاتی. تو یہ حکایت ہے بٹوین ایک ہیرے کے درمیان اور ایک کولے کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے یہ. تو بیسکلی اس کے اندر جو چیز علامہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ دونوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کاربن کے بنے ہوتے ہیں. کولا بھی پیور کاربن ہوتا ہے اور ہیرا بھی پیور کاربن ہوتا ہے. تو اس میں اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کولا ہے وہ ایک ایسی انسان کو، ایک ایسی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جس کی شخصیت مضبوط نہیں، اور ہیرا جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ یہ شخصیت کو جو ہے وہ پورٹرے کر رہا ہے جس کی خودی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کامل. سو دس از ہاؤ یو برنگ اباؤٹ ٹرائنگ ٹو جو ہے نا آپ کو کمپریہینڈ کرانے کے لیے ایسی چیزوں کی جو ہے وہ مثالیں آپ کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً جس طرح یہ ہیرا ہے اور کولا ہے اس کی اصل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی ہماری اصل ایک ہی ہے. تو پھر ہمارے میں یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے ایک کمزور پرسنالٹی کے اندر یا ایک مضبوط پرسنالٹی کے اندر، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے جو ہیں اثرات جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں.
یعنی کہ جو بھی کمزور چیز ہوگی وہ ختم ہی ہوگی، جب تک اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوگی وہ قائم نہیں رہ سکتی. اینڈ اس لیے آپ وہ دیکھیں کہ جو ایسی شخصیات ہیں ہسٹری کے اندر جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، میں اب ان نیگیٹو والوں کی بات نہیں کر رہا، بیکاز نیگیٹو کے بھی اب نام بڑے ہیں، جس طرح چنگیز خان، ہٹلر کا بھی نام رہتی دنیا تک ہی قائم رہنا ان کا، بٹ ایسے جنہوں نے ہیومینٹی کے لیے کام کیے ہیں. So that is how, we differ from each other in respect of our individuality, our strength of our inner self, our character, our deeds. یہ ہمیں ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وہی ہمارے اعضاء اور وہ روح اور خون سب کچھ ایک ہی ہے. تو دیٹ از دا تھنگ وچ ڈفرینشیٹس ون ہیومن بینگ فرام دا ادر. تو اب یہ وہ کہتے ہیں کہ از حقیقت بعض بکشایم دری، کہ میں جو ہے ایک اور جو ہے کہ حقیقت کا ایک جو ہے وہ اس کا میں دروازہ جو ہے میں کھولتا ہوں، اور باتو می گویم حدیث دیگری، یہ اس سے ایک اور یہ حدیث کہتے ہیں، یہ بات ایک واقعہ میں آپ کو ایک اور طریقے سے جو ہے میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. پچھلا کیا تھا جو تھا اس کا، ہاں یہ سیم پوائنٹ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ پچھلی جو اس سے جو ہم نے وہ نظم پڑھی تھی کہ ایک وہ قطرہ اور ایک اسی طرح جو ہے وہ ایک پرندہ جس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ ایک ہیرے کو جو ہے ٹکڑے کو سمجھتا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے، تو اس کو چونچ مارتا ہے تو اس کی وہ چونچ ٹوٹ جاتی ہے. تو ہیرا اس کو کہتا ہے کہ میں کوئی ایسے ہی ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے جو ہے میں کو کمزور ہوں قطرے کی طرح، کہ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ہلکے نیچے اتار لو گے. بہرحال تو وہ اسی بات کو وہ لے کے ایک اور طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. گفت با الماس در معدن زغال، معدن کہتے ہیں کان، مائن کو، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ مائن سے ہی نکلتی، کولا بھی نکلتا ہے ادھر سے اور ہیرا بھی نکلتا ہے. تو وہ کان کے اندر جو ہے ایک کولا جو ہے وہ ہیرے کو کہتا ہے اے امین جلوہ یہ لا یزال، کہ تو امانت دار ہے، تیرے اندر سے تو بے تحاشا جلوے نکلتے ہیں. ہیرا جب چمکتا ہے تو جب آپ اس کو وہ پکڑیں، یہ خواتین کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس میں سے جو وہ شائن نکلتی ہے، اس کے جو شعائیں نکلتی ہیں، اینڈ وین یو ٹوسٹ اینڈ ٹرن اٹ لائک دس، تو وہ ہر اینگل سے اس کا ایک مختلف قسم کا جو ہے وہ ایک اس کی وہ شان نمایاں ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم دمیم و ہست بود ما یکیست، ہم دم ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہیں وہ ساتھی ہیں، اور ہماری جو وجود ہے وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ وہ بھی کاربن کا بنا ہوا ہے اور میں بھی کاربن کا ہوں، تو بھی کاربن کا ہے. در جہاں اصل وجود ما یکیست، کہ ہمارے اس دنیا کے اندر جو ہمارا وجود جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ من بکان میرم ز درد ناکسی، تو سر تاج شہنشاہن رسی، کہ میں جو ہوں میں تو اسی کان کے اندر ہی میں جو ہے وہ مر جاتا ہوں، میں تو کسی قابل نہیں، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور تم جو ہو جا کے بادشاہوں کے تاج کے اندر جو ہے تم جڑائے جاتے ہو، اور تمہاری جو ہے وہ یعنی کہ چمک دمک جو ہے وہ دنیا پر جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے. وہ قدر من از بد گلی کم طرز خاک، میری قدر جو ہے وہ یہ ایک طرح سے ماتم کر رہا ہے، ایک کمزور خودی جو ہے ایک ڈیولپڈ خودی کو جو ہے وہ اپنا بیانیہ سنا رہی ہے کہ تمہارے میرے درمیان فرق تو کوئی نہیں، لیکن میں ذلیل و خوار ہوتا ہوں اور تم جو ہو جا کے تم فلانے لیول پہ جو ہے اتنے ہائر پہ پہنچ جاتے ہو تم. تو از جمال تو دل آئینہ چاک، اور وہی کہ تمہارے حسن سے جو ہے وہ آئینے کا دل بھی جو چاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ تمہاری بہت زیادہ جو ہے وہ جلوہ ریزی ہے. روشن از تاریکی من مجمر است، تو روشن از مطلب کہ جو میری تاریکی ہے اس کے اندر روشنی، کولا جلتا ہے تو روشن ہوتا ہے نا، لیکن وہ جو جلتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس کا. پس کمال جوہرم خاکسترست، تو کہتا ہے کہ جو میرے کمال کی جو انتہا ہے، جو میری
ریچ ہے ٹو ایکسیلنس وہ صرف یہی ہے کہ میں جل کر تو میں خاک ہو جاتا ہوں، میں بالکل اٹ ٹرنز انٹو ایشز. پشت پا ہر کس مرا بر سر زند، ہر کوئی مجھے جو ہے وہ پیر سے ٹھکراتا ہے. برمتا ہستیم اخکر زند، اور میری متا یعنی کہ میرا جو بھی کل متا جو ہے میری ہستی کی وہ یہی ہے کہ وہ میں نے ایک انگارہ بننا ہے. اخگر انگارے ہی کو کہتے ہیں نا، شعلے کو شعلہ کر کے اور ختم ہو جانا میں نے. بر سرو سامان من باید گریس، میرے تو اس حال کے اوپر جو ہے تو وہ تو رونا چاہیے، کیونکہ میرا جو انجام ہے اس کی کوئی حیثیت ہی کچھ نہیں. برگ و ساز ہستی امدانی کے، تم جانتے ہو کہ برگ و ساز یہ میرا کمال و متاع، میرا جو ہے وجود جو ہے وہ میری ہستی جو ہے وہ ہے کیا. موجہ یہ دودی بہم پیوستائی، کہ میرے اندر جو ہے وہ دھوئیں کی جو ہے وہ لہر جو ہے وہ گندی ہوئی ہے. یعنی کہ دھواں وہیں ہوگا جہاں شعلہ ہوگا، یہاں گرمائش ہوگی، تپش ہوگی. ویسے تو سردی کے اندر بھی پانی میں سے دھواں اٹھتا دیکھ لیں. اینی تو مایہ دار یک شرار جستائی، اور میری جو ایک مایہ دار یعنی کہ جو کل جو بھی میں وہ رکھتا ہوں وہ صرف ایک شرار جستائی، جس طرح ایک شرر جو ہے وہ جدا ہوتا ہے آگ سے تو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد. یعنی کہ میری جو ہستی ہے بالکل جو ہے وہ کسی قیمت کی نہیں ہے. اٹ از یعنی کہ بالکل فانی ہے، فانی سے بھی فانی ہے. مثل انجم رویتو ہم خویتو، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ ہیرے کو تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم تو ایک ستارے کی طرح ہو، تمہاری جو ہے وہ سرشت بھی اور تمہارا جو چہرہ بھی، جہاں ستارہ جو ہے نا اس کو آپ وہ دیکھیں رات کو تو چمکتا ہے. اٹ از ناٹ، اس کی لائٹ جو ہے وہ آپ کو کبھی ایک جیسی نہیں نظر آتی، بلنک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو ٹمٹماتی ہے. جلوے ہا خیزت سے ہر پہلو، یہ تو جلوے ہا یعنی کہ ہر پہلو سے آپ اس کو دیکھیں تو ایک مختلف نوعیت سے جو ہے اس کی وہ لائٹ اور اس کی شعائیں جو ہیں اس کی جنریٹ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کولائی وہ کہہ رہا ہے کہ گاہ نور دیدہ یہ کیسر شوی، گاہ زیب دستہ یہ خنجر شوی. تو کسی وقت تو تم جو ہے وہ بادشاہوں کی جو ہے وہ آنکھوں کا نور بن جاتے ہو، اور کبھی جو ہے تم ان کے خنجر کے اوپر جو ہے وہ جڑے جاتے ہو. تو یہ وہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ کوئلہ اس کو کہتا ہے. اب آگے سے جو ہے وہ اس کو جو ہیرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ چیز آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ اٹ از لائک ڈائلاگ بٹوین فلی ڈیولپڈ ایگو اور خودی اور شخصیت اور پرسنالٹی، جس نے زندگی کے اندر بہت ہائیسٹ لیول آف اچیومنٹس اس نے کی ہوئی ہیں، اور آگے سے جو ہے ایک وہ ایسا شخصیت جس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. سو وہ آگے سے وہ ہیرا کہتا ہے گفت الماس ای رفیق نقطہ بین. رفیق فارسی میں دوست کو بھی وہ کہتے ہیں کہ تو یہ جو نقطہ تو دیکھنے والا ہے یہ تو ہے کہ میرے نقطے کو سمجھنے والے ساتھی. تیرے خاک از پختگی گردد نگین، تیرے خاک، یہ جو اندھیری خاک ہے وہ پختگی سے، مضبوطی سے، طاقت سے جو ہے وہ ہیرا بنتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تیرا خاک جو انسان جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا، تو مٹی کی صفتی جو ہے وہ تاریکی ہے، اور مٹی کی صفتی جو ہے وہ بیٹھنا ہے، نیچے کی طرف جانا ہے. سو وہ کہتا ہے کہ یہ جو خاک جو ہے اگر یہ جو ہے وہ بنتا ہے ایک وہ پختہ ہوتا ہے، وہ اسی سے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ہیرا بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. اب یہ پختگی کو جو ہے وہ آپ وہ سمجھیں کہ پختگی پیدا کرنے کا ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ان لائف ایسا جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جو کہ آپ کے اندر پختگی جو ہے اس کو وہ پیدا کرے، آپ کو وہ ہیرا بنا دے. وہ تاب پیرامون خود در جنگ شد
پخت از پیکار مثل سنگ شد، کہ جب پیرامون کہتے ہیں ماحول، ارد گرد کا جو ماحول ہے، وہ خود اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ خود در جنگ شد، جب اس کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے ماحول کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو ماحول ہے نا آپ کا، وہ کنجینیل نہیں ہے، اٹ از لائک جو ساری لائف ہے نا آپ کی، وہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ہیں، وہ ایڈورس ہے۔ تو یہ جو ایک علامہ ایک اور سمبل بھی استعمال کرتے ہیں لالے کا، وہ جو ایک اس کو جو ٹیولپ وہ کہتے ہیں، اٹس لائک دا ٹیولپ آف دا ڈیزرٹ، کہ وہ بغیر کسی مالی کے یا کسی بھی چیز کے، وہ لالہ صحرا جو ہے وہ اپنی انٹرنل اسٹرینتھ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا پوری طرح کھل کے اپنی ذات کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، وہ in spite of all the adverse situation and with that ماحول around itself۔ تو اسی طریقے سے آپ کے جو ہے یہ جو ہے وہ مطلب کہ جو علامہ اس کو ایک اور طریقے سے کہتے ہیں کہ یہی ہے مقصد آئینہ روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، خودی کا آپ کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایڈورس سرکمسٹانسز کو فیس کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی، وہ آپ پروو ہی نہیں کر سکتے۔ اٹس ایک سمپل سی چیز ہے کہ جب تک آپ کے مخالف یا ایڈورس کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ کی ایبلٹی نکل کر باہر آ ہی نہیں سکتی۔ یو کین ناٹ ٹیک آؤٹ دا لیٹنٹ ایبلٹیز جو کہ آپ کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کوئی کسی ایک ایمرجنسی یا ایک پینک سچویشن میں آپ انوالو ہو جائے گا تو آبویسلی وہ چوائس آپ کی ہوگی، یا تو آپ وہ بھاگ جائیں گے اگر کمزور خودی ہوگی تو، یا پھر جو ہے وہ آپ اس کو جو فیس کریں گے۔ تو اس انسٹنٹ میں جو آپ کے جو اظہار ہوگا آپ کا اس کو ساتھ ڈیل کرنے کا، اینڈ اف یو آر ایبل ٹو اوور کم اٹ، وہ اسی ٹرائل کے اندر ہی وہ باہر نکلے گی وہ چیز۔ وہ کبھی بھی کمپلیسنٹلی جس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ایبلٹیز باہر نہیں آ سکتی، اینڈ دیٹ از وائی اپنی خودی کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ جو مخالفانہ جو ہنڈرنسز ہیں آپ کو ان کو اوور کم کرنا ہی پڑے گا، وہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر صلاحیت آپ کی نکل ہی نہیں سکتی۔ اینڈ دیٹ از وائی جو ہے وہ علامہ وہ یہی کہتے ہیں نا آپ کو کہ اس دن بھی کیا سکے، نشود نصیب جانت کے دمی قرار گیرت تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ فلا پیدا ہو چکا ہے، یہ غلامانہ ذہن کی وجہ سے، یہ بادشاہتوں کے دور اور بھی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ کہ وہ ہمارے اندر سٹرگل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہے۔ اپنے گرد دیکھ لیں، آپ یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں، دیکھ لیں وہ کتنے سٹرگل کرنے والے آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ اگر وہ سٹرگل ہے بھی صحیح تو آبویسلی ایک تو فائنینشیل سٹرگل بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، وہ مطلب اس سے زیادہ وہ آپ کی کوئی سوچ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اینڈ وہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ سٹرگل نہیں کر سکتے تو آپ کی صلاحیت ابھر کے باہر نہیں آ سکتی، اگر آپ کی صلاحیت ابھر کر باہر نہیں آئے گی آپ کی تخلیقی قوت ہی باہر نہیں آ سکتی۔ اینڈ دیٹ از وائی آپ یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمان سب سے نان پروڈکٹیو پیپل ہیں۔ کوئی چیز آپ نے انوینٹ نہیں کی، حالانکہ آپ نے ان کی بنیادیں رکھ دی تھیں آپ کی 700-800 سال پہلے، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ ویسٹ آپ سے وہ برتری لے گیا، بیکاز ان کے اندر وہ اسٹرگل کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، تگ و دو کرنے کی جو ہے صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، آپ میں ہے ہی نہیں۔ دیٹ از وائی یو آر لیگنگ بیہائنڈ ان سائنس، ان ٹیکنالوجی، ان آل کائنڈز آف کریٹو تھنکنگ آلسو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس طرح یہ علامہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے کہ تجھ کو چین و سکون نصیب ہی نہ ہو زندگی کے اندر۔ تو ان اینی کیس تو یہی چیزیں آپ میں نوجوانوں کے اندر وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹرگل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت تو بیدار ہو، آپ میں ریئلائزیشن جو ہے وہ پیدا ہو۔
تو اس لیے کہتے ہیں کہ نشب نصیب، تو خدا کرے کہ تمہارے جو ہے نا تمہاری قسمت میں جو ہے وہ چین و سکون تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب نہ کرے وہ، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے نا تب و تاب زندگانی، تب و تاب زندگی کی تپش، اس کی جو روشنی ہے بتو آشکار بادہ، یعنی کہ تمہارے اوپر وہ ظاہر ہو کہ تمہیں پتہ ہو کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ زندگی سکون سے نہیں گزاری جاتی، زندگی جو ہے وہ تگ و دو سے گزاری جاتی۔ تو یہ اس چیز کا، اس شعر کا جو ہے وہ یہی مفہوم ہے اس کا۔ پے کرم از پختگی ذن نور شد، کہ میری جو ہے میرے جسم میں یا میری جو شخصیت میں جو پختگی جو ہے وہ پختگی کی وجہ سے میں ذن نور، یعنی کہ جلوہ گر، یہ ملٹیپل قسم کے جو نور جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ سینہ از جلوہ معمور شد، اور میرا سینہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ جلووں سے، یہ جلووں سے مراد یہ لے سکتے ہیں یہ صلاحیتیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں ان کو، کہ وہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، وہ اس وجہ سے نظر آتی ہے میری پختگی کی وجہ سے۔ خار گشتی از وجود خام خیش، تم ذلیل و خوار اس لیے ہوئے کہ تمہارا جو وجود ہے وہ بالکل ناپختہ ہے، کمزور ہے، اور اس کی کوئی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ سوختی از نرمی اندام خیش، اور تم جو ہو تم جلتے ہو، اس لیے جلتے ہو کیونکہ تمہارے جسم کے اندر نرمی ہے، تمہارے اندر وہ پختگی نہیں ہے، وہ دیٹ اسٹرینتھ نہیں ہے تمہارے اندر۔ یہ علامہ یہ کسی اب اور بھی کہتے ہیں کہ جو کمزور نیشنز ہوتی ہیں یا کمزور شخصیات، جو بھی اپلیکیبل ہوگا نا ٹو دی انڈیویجول، دیٹ سیم پرنسپل ول اپلائی ٹو اے نیشن ایز ویل۔ تو اگر آپ کی خودی جو ہے وہ کمزور ہے تو آپ کو کوئی اور بندہ استعمال کرے گا جس کی خودی آپ سے مضبوط ہے۔ اینڈ لائک وائز نیشنز جو کہ کمزور ہیں ان کو وہی نیشنز استعمال کریں گی جو ان سے پاورفل ہیں، جس طرح کہ ہم آج کل استعمال ہوتے ہیں۔ اینڈ وی آر جو ہے وہ این ایگزامپل آف اے ویک نیشن۔ ان فیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسطینی ہیں انہوں نے تو پورے عالم اسلام کو شرمندگی میں ڈال دی ہے۔ مطلب کہ یہ جو ایک جو ان کا جو لو فار فریڈم ہے نا، وہ میں نے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے اتنا میں نے نہیں دیکھا کسی قوم کو جو کہ اپنے بچے میں مروا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے رونا تو آتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے آ کے حماس کے خلاف بات نہیں کی، ایک بندے نے، جو ان کا جو چاہ رہے ہیں اسرائیلیوں کا جو ہے ان کا جو ایجنڈا ہے کہ ہم اتنا ان کو ماریں تو جو ہے یہ حماس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس وہ غلط فہمی کھا گیا نا، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ فلسطینی ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اپنے گھروں میں سے ٹنلز میں سے نکال کے ہم حوالے کر دیں ان کے۔ سو دس از دا تھنگ از دس دیٹ یہ چیز جو ہے وہ کل میں نے کوئی پوسٹ لگائی، وہ سارا نے وہ دیکھی تھی کہ جو ان کا جو آرٹیکل جو 6 ہے حماس کے مینیفیسٹو کا، انہوں نے اقبال کو کوٹ کیا، ہاں، کہ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن ان کے جو ہے وہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور وغیرہ وغیرہ، وہ تو اسی کا انہوں نے وہ چیز انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے ان لائک آؤٹ آف 36 پوائنٹ، چھٹا پوائنٹ یہ ہے۔ تو وہ میری کو جاننے والی ہیں، ترکی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پھر ہمارا کیوں حال ہے پاکستانیوں کا اس طرح؟ میں نے کہا کیونکہ ہم جو ہیں ہم مارے ہوئے ہیں سلطانیوں، مولائیوں، پیری اور دربانی کے۔ ہمارے اندر منافقت ہے، ہمارے اندر دیٹ تھنگ جو ہے، دیٹ جو لو فار فریڈم ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ آپ توحید کبھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو تو کلمہ دوبارہ پڑھیں گے، میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ آپ کی خودی کی ابتدا ہی ادھر سے شروع ہوتی، خودی کا صرف رہنے کا لا الہ، تو وہ آپ کو بس سمجھانا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔
اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ بس ایک خدا ہے تو آپ نے ادھر مان لیا. اس کے آگے سے پورے فرائض ہیں جو آپ نے جب تک وہ سر انجام نہیں دیں گے تو آپ وہ لا الہ الا اللہ کو تو فالو ہی نہیں کر رہے. اینی وے سو وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ فارغ از خوف و غم و وسواس باش، پختہ مثل سنگ شو الماس باش. اب یہ جو فارغ از خوف و غم و وسواس باش جو ہے، تو جو پہلی چیز جس کے بغیر آپ کی توحید جو ہے یا خدا پر یقین آپ کا وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ جب تک آپ دو چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے. ایک خوف آف غیر اللہ ادر دین گاڈ. یہ عمران جو کہتا ہے نا آپ کو، جو آپ میں وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خوف آپ اپنے اندر سے ختم کریں، اور خوف اور توحید، دس از اٹ. بیکاز یہ اقبال کا وہ نقطہ سمجھا ہوا ہے وہ، اسی لیے وہ قوم کو کہتا ہے کہ یہ خوف کو چھوڑیں، آپ خوف کو چھوڑیں. تو دس از واٹ علامہ ہیز بین ٹرائنگ ٹو ڈو فار دا پاسٹ 100 years. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے غم، یہ خوف کو اپنے اندر سے جو ہے وہ فارغ کرو. اور غم تو دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے، کوئی یو لوز اے لوڈ ون تو یو ہیو یو گریف، بٹ وہ ایک پرماننٹ سچویشن نہیں بننی چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. نو ڈاؤٹ جو گریف ہے اس کا بھی ایک پازیٹیو رول ہوتا ہے، وہ آپ کو سرٹن ریئلائزیشنز ہوتی ہیں کچھ، اینڈ اٹ از پارٹ آف جو آپ، لیکن اگر آپ وہ لائف جو ایک وہ بن جائے، مطلب آپ ایسے گریف میں آپ چلے جائیں، پھر آپ وہ بنتے ہیں وہ سیڈ پوئٹری کے، وہاں پہ 1 ملین فالوورز ہیں یا کتنے ہیں، تو پھر آپ وہ دیکھو 1 ملین بندہ تو فارغ ہی ہو گیا نا پھر، جس نے وہ رونا دھونا اور وہ غم کی جو ہے وہ شاعری ہی ساری وہ پڑھانی ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے. اس نے یہ ساری چیزیں آپ کو الٹیمیٹلی کیا کرتی ہیں، یہ آپ کی کریٹیوٹی کو روکتی ہیں، آپ کی انڈیویجول ڈیولپمنٹ کو روکتی ہیں یہ چیزیں. اور وسواس از وسوسے، یہ جس کو آپ توہم پرستی یا سپرسٹیشن کہہ لیں. دو چیزیں تو علامہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے آپ کی اندر توحید جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی اگر آپ کے اندر خوف موجود ہے، اور جو ہے اگر آپ کے اندر سپرسٹیشن موجود ہے. اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے سپرسٹیشن کی. ہیں نہیں، یہ وسواس یہاں پہ جو ہے اٹس ناٹ، ہاں یہ وسوسے سے ہے، یہ اس کا وہ ہے اپنا یہ پلورل. ڈاؤٹس ڈالتا ہے نا. ابھی دیکھیں نا یہ وسوسہ ہی ہے نا کہ بھئی کالی بلی آگے سے کراس کر گئی، میں واپس جانا ہے. ایک یہ کیا ہے آپ کا، یہ توہم پرستی کہہ لیں، وسوسہ کہہ لیں. ویل نہیں، گمان تو جو ہے مختلف خیالات کے یہ میں تھوڑا بہت اس میں فرق ہوگا. شک کی طرف، تشکیک کی طرف یہ وسوسے لے جاتے ہیں. اور سر وسوسہ خوف کی وجہ سے بھی، سوری غم کی وجہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو وہ غم کی وجہ سے بھی تو وسوسہ. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ قرآن کے اندر اسپیسیفکلی ان چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری پناہ مانگو ان چیزوں سے. سو کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ کو یہ وسوسہ یا یہ توہم پرستی جو ہے، علامہ سپرسٹیشن کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مطلب وہ بلی کراس کر گئی یا کوئی بھی آپ کا کسی قسم کا بھی، ہر ایک کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو وہ چیز جو ہوتی ہے پھر وہ آپ کے جو بلی کراس کر گئی، یار خدا پہ ایمان کدھر گیا تمہارا کہ یہ چیز میرے لیے منحوس ہو گئی تو فلانا ہو گیا، پھر خدا پہ ایمان کہاں گیا آپ کا. تو دیٹ از وائی جو چیز بھی آپ کو خدا کے ایمان کے جو ہے اس سے وہ دور کرتی ہے، اس کو کمزور کرتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. وہ توحید کے اوپر آپ کا وہ قدم جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر جم ہی نہیں سکتے، آپ کی بنیاد ہی نہیں بن سکتی. سو فارغ از خوف و غم و وسواس باش، پختے مثل سنگ شو الماس با. یہ مطلب کہ ہیرے کی طرح، پتھر کی طرح جو ہے وہ جو ہے پتھر کی طرح ہو اور ایک ہیرا بن جاؤ. ہیرا بھی تو ایک پتھر ہی ہے نا.
لیکن سب سے ایک قیمتی اور سب سے جو ہے وہ جس طرح کو آپ وہ لے لیں کہ ایک ایسا شخص جس کی بالکل ہی جو ہے وہ خود ہی ہے ہی کوئی نہیں، بالکل ہی ایک زیرو قسم کا بغیرت قسم کا ایک بندہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہیرا جو ہے از لائک حضرت داتا صاحب ہیں یا رومی ہیں، اس قسم کی شخصیت، یو کین ڈرا اے کمپیریزن بٹوین دیم. مشت خاکی کے اصل سنگ اسود است، کو سرز جیب حرم بیرون زد است. نہیں سوری ایک مس ہو گیا. می شود از وی دو عالم مستنیر. مستنیر یعنی کہ دونوں جہاں اس سے روشن ہوتے ہیں ایسے مضبوط پرسنالٹی سے. ہر کے باشد سخت کوش و سخت گیر، کہ وہی بندہ جو ہے وہ کامیابی اپنا دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے، دنیا جہانوں کو روشن کر سکتا ہے ود دا گڈنس، جس کے اندر کیا صلاحیت ہو، جس کے اندر جد و جہد، اسٹرگل کرنے کی، کوشش کرنے کی ایک صلاحیت ہو، اور وہ مضبوطی سے جو ہے وہ گرفت کرنے والا ہو، مسئلے مسائلوں کو جو ہے وہ فیس کر کے ان کو حل کرنے والا ہو اپنے کنٹرول کے ساتھ. مشت خاکی کے اصل سنگ اسودشت، مطلب یہ جو سنگ اسود ہے جس کو چوما جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے نا، ایک خاک کی مٹی ہے. دیکھیں پتھر کیا ہوتا ہے، پتھر بھی تب وہ بنتا ہے کہ اگر آپ وہ جو ایٹمز ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو جائیں تو وہ ڈسٹ بن جائیں گے، اس سے زیادہ دور ہو جائیں تو وہ گیس بن جائیں گے. اینڈ لائک وائز کہ جو پتھر ہوتا ہے اس کے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ گیوز اٹ دی ایبلٹی ٹو بی سالڈ. کہ کو سرز جیب حرم بیرون زد است، کہ وہ حرم کے اندر جو ہے اس کو وہ جو لگایا گیا ہے، اور لوگ اس کی جو ہے اس کو چومتے ہیں اسے، یعنی کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اتنی زیادہ. تو اینی وے یہ دو چار یہ شعر رہ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس کا جو رتبہ اشتور بالا تر شدست، کہ جو حضرت اسود کا بھی جو رتبہ ہے وہ طور کے پہاڑ سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے. کہ بوسا گاہ اسود و احمر شد، کہ وہ بوسا گاہ جو ہے وہ مطلب ان کی چومنے کی جو ہے وہ جگہ ہے، کس کی؟ کالے کی بھی اور گورے کی بھی، یعنی کہ تمام انسانوں کی، ہر نسل کے جو ہے انسان کے جو ہے وہ بوسا گاہ ہے. در صلابت آر بروی زندگی است، نا توانی نا کسی نا پختگی است. تو اینڈ کا شعر یہ ہے، صلابت، مضبوطی کے اندر ہی آپ کی ساری زندگی کی آبرو ہے. اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آپ کی کوئی بھی نہیں. دیکھیں نا، آپ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اسکولوں سے پڑھتے ہیں، اینڈ وی ہیو آلویز بین فیسنگ بلیز. تو جو کمزور بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کو جو زیادہ وہ ایک طرح سے جو یہ جو بلیز ہوتے ہیں ان کو ادھر ادھر اپنی مرضی کے مطابق ان سے وہ کام کروا دیتے ہیں، اور ان کو دے فورس دیم ٹو ڈو تھنگس. اینڈ دیٹ از دا سیم، جو کہ آپ ایک انڈیویجول کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو نیشنز کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اینڈ اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے یہ عرب ممالک بھی آپ دیکھ لیں، سارے کے سارے آپ ان ممالک کو دیکھ لیں کہ وہ مطلب کہ بول نہیں سک رہے اس وقت. ان کے ساتھ جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. بیکاز یہ کیا ہے کہ یہ سارے انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ گوروں نے ہی یہ سارے حکمران یہاں پہ جو ہیں وہ بٹھائیں. یہ ساری بادشاہتیں جو ہیں یہ انگریز نے اور ویکرا نے ہی بٹھائی ہوئی ہیں یہاں پر، اس لیے ان میں وہ بولنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی کوئی نہیں اس کے اندر.